السلام علیکم دوستو، رائز انفو چینل میں خوش آمدید۔ عثمانی خاندان آج کل کہاں ہے؟ سلطنت عثمانیہ کے خاتمے کے بعد عثمانی خاندان کے ساتھ کیا ہوا اور انہیں کن حالات کا سامنا کرنا پڑا، آج کی اس ویڈیو میں ہم اس موضوع پر بات کریں گے، تو ہمارے ساتھ رہیے گا۔ دوستو، 1 نومبر 1922 تاریخ اسلام کا وہ سیاہ دن ہے جب سلطنت عثمانیہ کے خاتمے کا باضابطہ طور پر اعلان کیا گیا۔ ترکی میں سلطان محمد ششم کی حکومت کو ختم کر دیا گیا اور مصطفیٰ کمال پاشا کی حکومت کا آغاز ہو گیا۔ اس کے ساتھ ہی سلطان محمد ششم کو ناپسندیدہ شخصیت قرار دیتے ہوئے ملک بدر کر دیا گیا۔ آپ 17 نومبر کو بذریعہ برطانوی بحری جہاز مالٹا روانہ ہو گئے اور ان کے بیٹے شہزادہ ارطغرل افندی بھی ان کے ہمراہ تھے، اور بعد ازاں وہ وہاں سے اٹلی چلے گئے۔ انہوں نے اپنے زندگی کے آخری ایام اٹلی میں گزارے اور 16 مئی 1926 کو ان کی وفات بھی اٹلی میں ہوئی، اور انہیں دمشق میں سلطان سلیم اول مسجد کے قریب سپرد خاک کیا گیا۔ سلطان محمد ششم جب تک زندہ رہے عثمانی خاندان کے سربراہ کے طور پر زندہ رہے۔ دوسری جانب نومبر 1922 کو ان کے قریبی عزیز عبد المجید ثانی کو نیا خلیفہ چنا گیا، جو 1924 میں خلافت کے خاتمے تک یہ ذمہ داری نبھاتے رہے۔ اس کے ساتھ تمام عثمانی خاندان کو جلا وطن کر دیا گیا۔ آپ اندازہ کیجئے کہ ایک ایسا خاندان جو 600 سال سے زائد عرصے سے جس سرزمین پر حکومت کر رہا تھا، اس خاندان کے لیے ان کے اپنے ملک میں جگہ تنگ ہو گئی تھی۔ اس خاندان کو خود سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ یہ سب ان کے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ جلا وطن ہونے والے عثمانی خاندان کے افراد کی کل تعداد اس وقت 156 تھی۔ ان میں سلطان کے ساتھ بہت سے شہزادے، شہزادیاں اور ازواج وغیرہ بھی شامل تھیں، اور کچھ نوکر وغیرہ بھی ان کے ساتھ تھے جو اپنے مالک کا ساتھ کبھی نہیں چھوڑنا چاہتے تھے۔ اس کے ساتھ اس خاندان کے تمام داماد بھی جلا وطن کیے گئے اور خاندان کے ان تمام افراد کو یک طرفہ پاسپورٹ دیا گیا۔ انہوں نے پہلے مصر جانا چاہا، جو کبھی ان کی سلطنت میں شامل تھا، لیکن نہ تو انگریز حکومت نے اور نہ ہی وہاں کے شاہ فواد نے ان کو اجازت دی۔ پھر شام کا قصد کیا کہ وہ بھی ایک قریب ملک تھا، لیکن ترکی کی حکومت نے انہیں ادھر جانے کی اجازت بھی نہ دی۔ اس دوران کچھ افراد تو لبنان کے شہر بیروت چلے گئے، جو اس وقت فرانس کے زیر تسلط تھا۔ خلیفہ عبد المجید فرانس کے شہر نائس چلے گئے۔ شہزادہ علی واصف کی کوشش سے ان کو فرانس کی حکومت نے پاسپورٹ دیے۔ یہ وقت عثمانی خاندان کے لیے بہت کٹھن تھا۔ انہوں نے غربت کا منہ بھی دیکھا، کیونکہ وہ اپنا ساز و سامان اور روپیہ پیسہ بھی اپنے محلوں میں چھوڑ آئے تھے۔ ان کا یہ خیال تھا کہ وہ عوام کی مداخلت اور تعاون سے جلد ترکی واپس چلے جائیں گے، لیکن ایسا نہ ہو سکا۔ عثمانی سلطنت کے خاتمے کے بعد وہ فرد خاندان کا سربراہ منتخب ہونا شروع ہوا جو پورے خاندان میں عمر کے لحاظ سے سب سے بڑا ہو۔ 1924 میں سلطان محمد ششم کی وفات کے بعد اس مشق پر باقاعدہ عمل شروع ہوا، جو آج تک چلتا آ رہا ہے۔ آج کل دندار علی عثمان عثمانی خاندان کے سربراہ ہیں، جو 2017 میں خاندان آل عثمان کے 40ویں سربراہ مقرر ہوئے۔ آپ سلطان عبد الحمید دوم کے پڑپوتے اور شہزادہ محمد سلیم کے بیٹے ہیں، اور آج کل دمشق شام میں مقیم ہیں۔ 1954 میں عثمانی خاندان کی خواتین کو ترکی میں آنے اور رہنے کی اجازت مل چکی تھی، اور 1974 میں مردوں کو بھی اجازت مل گئی، لیکن خاندان کے بعض افراد نے ترکی سے باہر رہنا پسند کیا۔ آج کل عثمانی خاندان مختلف ممالک میں پھیلا ہوا ہے، جن میں امریکہ، ترکی، مصر، شام، اٹلی، فرانس اور ہنگری وغیرہ شامل ہیں۔ آج کل ترکی میں اس خاندان کی ایک بڑی تعداد رہائش پذیر ہے۔ سلطان عبد الحمید دوم کے پوتے عبد الحمید کائی خان ترکی میں عثمانی خاندان کی نمائندگی کرتے ہیں۔ آپ 1969 میں پیدا ہوئے اور ترکی میں مقیم ہیں۔ آپ مذہبی اعتبار سے بھی ایک بہترین انسان ہیں، اور آپ کی شکل و صورت سلطان عبدالعزیز سے ملتی جلتی ہے۔ کچھ مزید افراد میں سے شہزادی نیل خان عثمانی، ناز عثمانی اور شہزادہ یحییٰ سلطان عثمانی بھی ترکی میں مقیم ہیں، اور یہ تینوں سلطنت عثمانیہ کے 34ویں سلطان عبد الحمید دوم کی نسل میں سے ہیں۔
ان سب کے علاوہ عثمانی خاندان کے بے شمار افراد ترکی میں موجود ہیں جن کا تعلق سلطان محمد پنجم اور سلطان محمد ششم کی نسل سے ہے، لیکن یہ واضح ہے کہ زیادہ تر افراد کا تعلق سلطان عبدالحمید دوم کی نسل سے ہے۔ دوستو، یہ خاندان اب اتنی وسعت اختیار کر چکا ہے کہ سب کے بارے میں اس ویڈیو میں بتانا شاید ممکن نہیں ہے، لہٰذا اب تک کے لیے اتنا ہی۔ پھر ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔